خاموش خبیث عورتوں، تم سب غیر ملکی تنخواہوں پر پلنے والی 2 ٹکے کی عورتیں ہو، میں تھوکتا ہوں تم سب پر۔ نعرہ لگاتی خواتین پر حسب معمول اس نے آل فال بکنا شروع کر دیا۔ میرا جسم میری مرضی، تمام عورتوں نے بیک وقت دوبارہ نعرہ لگایا۔ آرڈر آرڈر آرڈر۔ کمرہ عدالت میں شور برپا ہوا تو جج نے قانون کے ہتھوڑے کو میز پر 2-3 بار مارتے ہوئے کہا، یہ عدالت ہے، کوئی ٹی وی شو یا عورت مارچ نہیں، اور آپ ذرا زبان سنبھال کر گفتگو کیجیے۔ کمرہ عدالت میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ حقوق نسواں کی علمبردار خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، تمام پلے کارڈز پر ایک ہی نعرہ لکھا ہوا ہے، ہن سمجھ بھی آئی آپ نے جسم دی مرضی کی ہوندی ہے۔ کمرہ عدالت کے بائیں جانب بنے کٹہرے میں ایک خوبرو نوجوان لڑکی کھڑی ہے، لڑکی کا نام این فرض کر لیتے ہیں، جبکہ دائیں طرف والے کٹہرے میں خضاب زدہ بکھرے بالوں اور حواس باختہ چہرے پر کالا چشمہ لگائے ایک ادھیڑ عمر مرد کھڑا ہے، جس کے منہ سے ابھی بھی جھاگ نکل رہی ہے۔ آپ اس کا نام خے سمجھ لیں۔ جج نے خے کو بات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ خے: جناب والا، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈرامہ نویس ہوں۔ کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں کہ میرے لکھے ڈرامے کی ایک لائن بھی تبدیل کر سکے۔ مکالمے اترتے ہیں مجھ پر۔ این کا وکیل: محترم خے، آپ ایسے الفاظ استعمال کر کے عدالت کی بار بار توہین کر رہے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ 5 روز قبل صبح 4 بجے رونما ہونے والے واقعے کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کریں، اور برائے مہربانی یہ کالا چشمہ بھی اتار دیجیے۔ خے کا وکیل: جناب والا، میرے موکل ایک فلم پر کام کر رہے ہیں جس کی کہانی ایک ایسے مرد کے گرد گھومتی ہے جو رات کے اندھیرے میں لڑکیاں پٹانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتے ہی وہ ہیرو سے زیرو بن جاتا ہے۔ جج: اس کہانی کا کالے چشمے سے کیا لینا دینا؟ خے کا وکیل: جناب والا، اس فلم کے ہیرو میرے موکل ہی ہیں، اس لیے میری فاضل جج سے استدعا ہے کہ میرے موکل کو کالا چشمہ پہننے کی اجازت دی جائے تاکہ دن میں بھی انہیں تارے نظر آتے رہیں۔ اجازت ہے، جج نے کہا۔ خے نے دوسری جانب کٹہرے میں کھڑی لڑکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، جناب والا، یہ 2 ٹکے کی عورت 15 دن سے مجھے جال میں پھنسانے اور جذبات بھڑکانے والے پیغامات بھیج رہی تھی۔ آپ خود بتلائیے کہ قدرت نے مرد کو اس معاملے میں کتنا بے بس اور کمزور بنایا ہے۔ 15 دن تک تو میں دل پر پتھر رکھ کر اس بغیرت خبیث عورت کو ٹالتا رہا، لیکن اس رات میری بس ہو گئی۔ این کا وکیل: آبجیکشن مائی لارڈ، میری موکلہ نے انہیں نہیں بلایا بلکہ یہ خود ملنے کے لیے بےتاب تھے۔ جج: آبجیکشن سسٹین۔ این کا وکیل: آپ صبح 4 بجے تنہا ایک انجان لڑکی سے ملنے اس کے گھر کیسے پہنچے؟ آپ کی بیگم کہاں تھی؟ انہوں نے اعتراض نہیں کیا؟ خے: تم کس قسم کے وکیل ہو؟ اب اگلا ڈرامہ مجھے وکیلوں کی تربیت کے لیے لکھنا پڑے گا۔ ظاہر ہے اپنی گاڑی میں گیا اور کیسے جاؤں گا؟ ملنے کا ارادہ دراصل رات 2 بجے کا تھا، لیکن بیگم نے سیریز ہیرا منڈی رات میں ہی مکانے کا عہد کیا ہوا تھا۔ کوئی 3:30 بجے محترمہ سونے کے لیے آ کے لیٹیں تو آدھا گھنٹہ مجھے بھی سونے کی اداکاری کرنی پڑی، اس لیے نکلتے نکلتے 4:15 بج گئے۔ ویسے آپس کی بات ہے، ہماری انڈسٹری میں رات ہی ملاقاتیں کی جاتی ہیں جہاں مرد اور عورت کی کوئی تفریق نہیں ہوتی۔ این کا وکیل: واہ رائٹر صاحب، مذہب، اخلاقیات اور شرافت کا چورن عوام کے لیے۔ خے: بکتا ہی یہی ہے پیارے۔ جج: الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے عدالت کا احترام ملحوظ خاطر رکھیے۔ این کا وکیل: پھر بتائیے کیا ہوا؟ خے: 4:30 بجے وہاں پہنچا تو فجر کا وقت ہوا جاتا تھا۔ اپنے حبیب کے صدقے میں نے سوچا کہ نماز بھی یہیں ادا کروں گا، لیکن عورت جو ہمیشہ سے فتنے کی جڑ رہی ہے سو مجھ جیسے جہاں دیدہ عالم اور ہمہ جہد شخصیت کو بھی گھاس پر بیٹھا ہوا سانپ بنا ڈالا۔ میں فل موڈ میں تھا کہ یکدم بیل بجی اور 6-7 لڑکے کمرے میں داخل ہوئے۔ 3 گھنٹے ان سب نے میرے ساتھ اجتماعی ذہنی اور جسمانی تشدد کیا۔ خے روحانسا ہو گیا۔ خے کا وکیل: جناب والا، ہمارے ملک کے مایہ ناز لکھاری کی مرمت کرنے پر مذمت ضروری ہے اور میرے موکل کو جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ این کا وکیل: آپ گھر کب اور کیسے پہنچے؟ خے: اس ٹولے نے مجھے کئی گھنٹے گاڑی میں گھمایا، میرا موبائل اور ATM کارڈ اور تمام پیسے بھی ہتھیا لیے اور پھر سانو نہر والے پل تے چھوڑ کر چلتے بنے۔ جناب والا، میری جیب میں پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی،
ایک 2 टक्के کا गधा गाड़ी वाला मेरे सामने से गुजरा तो मैंने पूछा, ओए मेरी बात सुनो, तुम मुल्क के सबसे बड़े ड्रामा नवीस को नहीं जानते? जनाबे वाला, इस 2 टक्के के गधा गाड़ी वाले ने एक नज़र मेरे लाल पीले नक्शो निगार वाले चेहरे पर डाली और कहा, ओ दूर फुट्टे मुँह। फिर एक गाड़ी ने मुझे पहचान लिया और घर ड्रॉप किया। एन का वकील, गालिबन 1 माह कबल एक टीवी शो में आप और आपके ही कबील के एक तागूत ने एक सवाल पूछने पर एक लड़की की बुरी तरह बेइज्जती भी की थी। खे खुदा की कसम वो सब स्क्रिप्टेड था, बल्कि स्क्रिप्ट भी मेरा ही लिखा हुआ था। यू नो इट्स द मैटर ऑफ रेटिंग। एन का वकील, 3 साल कब्र मरियम के मामले पे भी आपने यही कहा था। इसे शर्म आनी चाहिए थी। वो इस जगह किससे पूछ कर और क्या करने गई थी? उसे वहाँ जाने की सज़ा मिली है। खैर, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ, औरत मार्च मुल्क को बदनाम करने की एक साजिश है। ये 2 टक्के की औरतें किस बात की आज़ादी मांग रही हैं और किससे आज़ाद होना चाहती हैं? ये हम ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में रहते हैं, कांगो में नहीं। एन का वकील, यानी कल रात आप कांगो में थे? खे व्हाट नॉनसेंस। एन का वकील, इस तरह तो आपके बारे में भी यही उज़र पेश किया जा सकता है कि आपकी धुलाई और धुनाई एक अजनबी लड़की से मिलने की सज़ा ही है। खैर, मैंने हमेशा यही कहा है कि मर्द शैतानी कर सकता है, उसे कुदरत ने ये कमीनगी अता की है। ये मर्द की डोमेन है भाई। औरत सड़क पर दामड़ बिछा सकती है? जवाब दीजिए, क्या औरत सड़क पर दामड़ बिछा सकती है? सिन्फ़े नाजुक है औरत। आप सब जानते हैं कि मैं हुकूक़े निस्वा का सबसे बड़ा हामी हूँ। एन का वकील, आपने एक वीडियो में ख़वातीन को ऐसा ही चैलेंज दिया था कि मर्द अगवा कर सकता है, रेप भी कर सकता है, और अगर औरत को बराबरी करनी है तो करे ना मुझे अगवा और रेप। अब आप क्या कहते हैं? खैर, इन 2 टक्के की औरतों की ये मजाल कि मुझे अगवा करें, मेरे जिस्म पर लातें मुक्के बरसाएं, मेरी धुलाई करें। ये खे का जिस्म है, किसी 2 टक्के की औरत का नहीं। छोड़ूंगा नहीं जिन्होंने मुझे जलीलो ख्वार किया। ऑर्डर ऑर्डर। जज ने हथौड़ा मेज़ पर मारते हुए कहा, अगली समाअत तक अदालत बर्खास्त की जाती है।